بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے ہماری نئی نسل کے شکوے اور ان کے حل کے بارے میں۔ ہمارے معاشرے میں اکثر نوجوانوں کے دل میں کئی سوالات، شکوے اور شکایات پیدا ہوتی ہیں۔ ان کے ذہنوں میں بہت سی باتیں گردش کرتی ہیں جن کا جواب انہیں سمجھ نہیں آتا۔ آج ہم ان مسائل کو اسلامی تعلیمات اور عملی زندگی کے اصولوں کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہم ایک الجھنے ذہن والی، غمگین، غیر تربیت یافتہ اور بے بس نسل ہیں۔ ہمارے والدین کے پاس بیٹھ کر تسلی سے بات کرنے کے لیے وقت نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارے وطن میں روزگاری زندگی کے لیے ایک بے ڈھنگا سا مقابلہ جاری ہے۔ ہمارے اساتذہ کے پاس ہمیں بنیادی تہذیب اور اخلاق سکھانے کے لیے کوئی وقت نہیں ہوتا، کیونکہ انہیں کم وقت میں زیادہ نصاب ہمارے دماغوں میں انڈیلنا ہوتا ہے۔ ہمارے سوالوں کے کوئی جواب نہیں دیتا، مگر ہمارے اعمال پر سب جواب مانگتے ہیں۔ ہماری تربیت کرنے کا کسی کے پاس وقت اور سلیقہ نہیں ہے، مگر تربیت پر انگلی اٹھانے کے لیے سب تیار ہوتے ہیں۔ ہمیں رشتے نبھانے نہیں سکھائے جاتے، لیکن رشتے ٹوٹ جانے پر ملامت ضرور کی جاتی ہے۔ ہمیں اخلاق کا مظاہرہ کر کے نہیں دکھایا جاتا، مگر بد اخلاقی کی نقل کرنے پر کوسا جاتا ہے۔ ہمیں محبت کی داستانیں پڑھائی جاتی ہیں، لیکن محبت کرنے پر ذلیل کیا جاتا ہے۔ ہمیں محبت کرنے اور نبھانے کے طریقے نہیں سکھائے جاتے۔ محبت کرنی ہے یا نہیں کرنی، اس سوال کا جواب کوئی نہیں دیتا۔ ہمیں بچپن میں خواب دیکھنے کی ترغیب دی جاتی ہے، مقصد متعین کرنے کی تلقین کی جاتی ہے، مگر ہمارے سب خوابوں کے آگے سوالیہ نشان اور دیواریں کھڑی کر کے ہمیں ایک ہی قطار میں ایک ہی سمت چلنے پر مجبور کر دیا جاتا ہے۔ ہم سے رائے نہیں مانگی جاتی، کیونکہ ہم ناسمجھ ہیں۔ ہمیں اپنی سوچ اور ارادوں پر یقین نہیں رکھنے دیا جاتا، کیونکہ ہم ناتجربہ کار ہیں۔ ہمیں زندگی گزارنے کے سلیقے اور طریقے نہیں سکھائے جاتے، کیونکہ کوئی اسے اپنی ذمہ داری سمجھتا ہی نہیں ہے۔ ہر ایک کو یہ دوسرے طبقے اور شعبے کی ذمہ داری لگتی ہے، اس لیے کوئی بھی یہ بیڑا اٹھانے کو تیار نہیں ہے۔ اس سب کے بعد ہم جو بنتے ہیں، پھر ہماری تضحیک کی جاتی ہے اور ہم سے پہلے والوں کو ہم پر فوقیت دی جاتی ہے۔ ہمیں ملامت کی جاتی ہے اور گزرے دور کے قصیدے پڑھائے جاتے ہیں۔ ہماری غلطی کہاں ہے؟ ہمیں کس نے بگاڑا ہے؟ ہم کیوں اتنے الجھے ہوئے، اتنے ناسمجھ، بد اخلاق اور منہ پٹ ہیں؟ ہمارے ذہن صاف کیوں نہیں ہیں؟ ہمارے دل صاف کیوں نہیں ہیں؟ ہم نے غلط کیا کیا ہے، جس کے نتیجے میں آج ہم ایسے ہیں؟ اور پہلے والوں نے ایسا کیا کمال کیا تھا کہ وہ ہم سے بہتر قرار پاتے ہیں؟ مولوی کہتا ہے ہم دین سے دور نسل ہیں، تو اس نے ہمارے والدین کو کیوں نہیں بتایا کہ ہمیں دین سکھائے؟ اور مولوی نے جب ہمیں موبائل کا دیوانہ دیکھ لیا تو موبائل کے ذریعے دین سکھانا شروع کیوں نہیں کیا؟ کوئی تو جواب دے کہ یہ ساری غلطیاں محض ہماری کیوں ہیں؟ مقصد زندگی کا فقدان۔ نئی نسل کا سب سے بڑا شکوہ یہ ہے کہ انہیں اپنی زندگی کا مقصد نہیں سمجھ آتا۔ وہ اکثر یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں کیوں پیدا کیا گیا ہے، ہماری زندگی میں مقصد کیا ہے۔ حل: اسلام ہمیں مقصد کی زندگی کو واضح کرنے کے لیے بہترین رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، سورۃ الذاریات۔ اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور اسی میں ہماری اصل کامیابی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو اسلام کے اصولوں پر گزارنے کی کوشش کریں، تاکہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہوں۔ دنیاوی مشکلات اور ناکامیوں کا سامنا۔ نئی نسل میں اکثر لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ زندگی میں انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور وہ خود کو کامیاب نہیں دیکھ پا رہے۔ ان کا سوال ہوتا ہے کہ ہمیں مشکلات کیوں آتی ہیں؟ حل: قرآن پاک ہمیں سکھاتا ہے کہ دنیاوی زندگی آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، سورۃ البقرہ۔ اور ہم تمہیں آزمائیں گے خوف، بھوک، مال اور جان و مال کے نقصان سے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے صبر کا امتحان لیتا ہے۔ ان آزمائشوں میں ہمارا فرض ہے کہ ہم صبر کریں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں۔
دین کی پیروی میں مشکلات۔ کچھ نوجوانوں کا شکوہ یہ ہے کہ دین کے راستے پر چلنا مشکل ہے۔ انہیں لگتا ہے کہ اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنا بہت مشکل ہے، خاص طور پر جب ہم جدید معاشرے میں رہتے ہیں۔ حل: یہ سوچ ایک غلط فہمی کا نتیجہ ہے۔ اسلام دین فطرت ہے اور زندگی کے تمام پہلوؤں میں ہمیں آسانیاں فراہم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، سورہ بقرہ۔ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تم پر تنگی نہیں چاہتا۔ اسلام کا ہر حکم ہماری بھلائی کے لیے ہے اور ہمیں دین کو اپنے لیے بوجھ نہیں بلکہ ایک سہولت کے طور پر لینا چاہیے۔ روحانی سکون کی کمی۔ اکثر نوجوان یہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ اندر سے سکون محسوس نہیں کرتے، ان کے دل بے چین ہے اور انہیں سکون نہیں ملتا۔ حل: سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سورۃ الرعد۔ یاد رکھو، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دلوں کو اللہ کی یاد سے آباد کریں، نماز پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں اور اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کریں۔ والدین اور معاشرتی توقعات کا دباؤ۔ کچھ نوجوان یہ شکوہ کرتے ہیں کہ ان کے والدین یا معاشرہ ان سے بہت زیادہ توقعات رکھتے ہیں، وہ ان پر اپنے خواب مسلط کرتے ہیں اور انہیں اپنی مرضی سے زندگی گزارنے نہیں دیتے۔ حل: یہاں ہمیں توازن کی ضرورت ہے۔ اسلام ہمیں والدین کی عزت اور فرمانبرداری کا حکم دیتا ہے، لیکن والدین کو بھی بچوں کے خواہشات اور دلچسپیوں کا احترام کرنا اور اہداف کو سمجھے اور ان کی زندگی کو آسان بنائے۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اسلام ہمیں ہر شکوے کا حل فراہم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مکمل ضابطۂ حیات عطا کیا ہے جس میں دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی پوشیدہ ہے۔ نئی نسل کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کو اسلامی تعلیمات کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں اور اللہ کی رضا کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں۔ نوجوانوں کے یہ تمام شکوے دراصل ہمارے دور کی خاصیت ہیں، جس میں دین سے دوری اور دنیاوی چیزوں پر حد سے زیادہ انحصار شامل ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اسلامی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزاریں اور اللہ پر کامل یقین رکھیں۔ اس سے ہمیں سکون، کامیابی اور زندگی کے حقیقی مقصد کا شعور حاصل ہوگا۔ یاد رکھیں کہ دنیاوی کامیابی عارضی ہے، لیکن اللہ کی رضا اور دین پر عمل کرنے سے ہمیں حقیقی کامیابی نصیب ہوگی۔ تو آخر میں محترم ناظرین، آج ہم نے نئی نسل اور ان کے شکوے اور ان کے حل کے بارے میں کچھ تفصیل ملاحظہ فرمائی۔ تو محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو براہ کرم اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، تاکہ ہماری نوجوان نسل کی کچھ حوصلہ افزائی ہو سکے اور وہ اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کر سکیں اور ان کو ان کے شکووں اور سوالوں کے جواب مل سکے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو محترم ناظرین، براہ کرم ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔